إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدیٰ، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعہ میں ہم یہود و بنی اسرائیل کے سورۃ البقرہ کے اندر ان کی جو نافرمانیوں کے بہانے اور حیلے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرمانے کا مقصد واضح اور صاف یہ ہے کہ ہم ایسے حیلے بہانوں سے بچیں، ایسے عقائد اور نظریات سے بچیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے غضب اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس سے تم کہتے ہو کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ تمہارے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے جو تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اسی لیے تمہیں ہدایت اور صراط مستقیم اور اپنے نبی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس
اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کی اپنی کتاب کی جو ہے وہ تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی کہ قرآن مجید آیا جو تورات کی تصدیق کرتا تھا کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی کے ذریعے سے ہی وہ فتح طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے کافروں کے اوپر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب یہ آ چکی تو انہوں نے جان بھی لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے پھر اس کے باوجود کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے کافر لوگوں پر۔ اس سے مراد یہ ہے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل مدینہ کے اندر مشرکین کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، بڑے مشہور ہیں، آپ نے سنے ہوں گے۔ اور اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے مشرک تھے یہ اوس اور خزرج والے، یہ ان کو خوب پیٹتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان سے جنگیں جیت جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یہودی کہ اے اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے آخری پیغمبر کا اسے بھیج دے، تاکہ ہم ان اجڑ اور ان بدوؤں اور ان بیوقوفوں سے جیت سکیں، ان پر غلبہ پا سکیں۔ کیونکہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا جس کا جوش ولولہ، جس کا روب اور جس کی حکومت پوری زمین کے اوپر ہو جائے گی، اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ زمین کے اوپر حاوی ہو جائے گا، جو اس کے مخالف چلے گا وہ پست اور شکست کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ امام طبری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مشرکین عرب سے، اوس اور خزرج والوں سے پٹتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ وہ آخری پیغمبر بھیج کہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان پر غلبہ حاصل کریں۔ تو اب آخری پیغمبر آ گئے، انہوں نے ان کی پہچان اور ان کی نسبت دیکھ کر انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابی ہیں، انصاری ہیں، یہ تینوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اب تم کیوں نہیں ایمان لے کے آتے، لاؤ نا اب ایمان۔ اسی پیغمبر کے تم نے واقعے سنا کر ہمارے کان بھرے ہوئے تھے کہ بھئی ایک آئے گا ہمارا پیغمبر، دیکھ لیں گے ہم تمہیں، تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ جوش کیا ہوتا ہے اور فتح کیا ہوتی ہے اور غالب ہونا کسے کہتے ہیں۔ اب پیغمبر آ گیا ہے جس کا تم حوالہ دیتے تھے، تو اب پیغمبر کی اب تم کیوں نہیں بات مانتے؟ ہم نے تو مان لی، ہم تو مسلمان ہو گئے، تم ہو نہیں رہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ تھا سلام بن مشکم نام کا، اور یہ بندہ جو بنی نذیر قبیلے کا تھا یہ کہتا تھا کہ بھئی ہم نے ایسی کوئی نشانی نہیں اس میں پہچانی تمہارے پیغمبر میں جنہیں تم پیغمبر کہتے ہو، ہم جن کا انتظار کر رہے تھے ان کے اوصاف اور ان کی صفتیں اور ان کی نشانیاں کوئی اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی نشانی آ گئی جو اس نشانی کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور یہ وہی بات ہے، یہ وہی پیغمبر ہے، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی شریعت ہے کہ جس کے لیے جس کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر پہچان لیا پھر کفر کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر جو بوجھ کر، سمجھ کر، جو جان کر پھر اس کا کفر کرتے ہیں۔ اس کو دنیا کے ہر مسئلے کے اوپر اپلائی کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے پھر بھی اسے غلط نہ کہیں اور غلط پر عمل بھی کریں، تو یہ ایک نہایت ہی کبیح فعل ہے، یہ برا کام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ کو پتہ چل جائے، خاص طور پر دین کا معاملے کے اوپر، کہ یہ آپ کو صحیح مسئلے کا پتہ چل جائے، آپ پھر بھی غلط مسئلے کی تصدیق کریں اور اس پر عمل بھی کریں، یہ غلط بات اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بری بات ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پتہ چل گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات آگے بڑھا رہے ہیں، بئس ما اشتروا بہ، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی، انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، انہوں نے کفر اس لیے کیا ہے
بغض کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنے بندے پر فضل کر دیا، کہ اپنے کسی بندے پر علی من یشاء من عبادہ، جس پر اس نے چاہا اپنا فضل کر دیا۔ ان کو یعنی کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وجہ کوئی نہیں تھی سوائے نسلی تعصب کے، سوائے بغض اور حسد کے، کہ ہم جنہیں ساری زندگی اجاٹ اور پینڈو کہتے رہے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ان پڑھ، انہیں عقل ہی نہیں ہے، اور ہم ان کے خلاف اللہ سے ثبوت اور اللہ سے مدد مانگتے رہے ہیں، اللہ نے پیغمبر ہی انہی میں سے بھیج دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی ہے، تم میرے بندے ہو، نہ کہ میں تمہارے ماتحت ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، اللہ جس پر چاہے مرضی اپنا فضل کرے، وہ ایک غلام کو بادشاہ کر دے، ایک گدھا کو مالک کر دے، اس کی مرضی۔ ہمارا کام ہے صرف ایمان لے کے آنا، ہمارا کام ہے صرف اللہ کے حکموں پر چلنا، نہ کہ اللہ کو ڈائریکشن دینا۔ ان کے اندر حسد تھا کہ اب ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، یعنی کہ یہ جو فضول کی اکڑ تھی نا بھی، جو فضول کی ایسے ہی ان کو گردن کے اندر سریا آئے گا کہ اب ان کی بات ماننی پڑے گی، لہٰذا انکار ہی کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی کرتوتیں بتا رہے ہیں۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے کہ انسان اپنی انا کے اندر، اپنی ضد کے اندر، حسد کے اندر آ کر جنت کے راستے بھی کھو دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو جہل کس زوم کے اندر مارا گیا؟ کیا زوم تھا اسے کہ میں سردار ہوں، مکہ پورا میرے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے، میں اپنے منہ سے کہتا تھا، میں مانتا ہوں یہ سچا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ ایک یتیم بھتیجے کے اوپر ایک سردار نے ایمان لے آیا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں، لوگ میرے بارے کیا سوچیں گے۔ لوگ صرف یہی سوچتے ہیں کہ چنگا ہوا مر گیا، یا کوئی تعریف کر دیتے ہوں گے۔ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، حساب کتاب کا، عزت ذلت کا تعلق ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح بیان فرمایا کہ جان رکھو اگر اللہ عزت دینا چاہے تو کائنات ساری تمہاری ذلت کے پوسٹر بھی لگوا دے تو تم ذلیل نہیں دنیا میں ہو سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے ساری کائنات مل کر عزت کے نعرے لگاتے رہے تمہیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ یہ میں رب کے فیصلے ہیں کہ یہ لوگ صرف اسی وجہ سے اللہ نے خود کیا کہ بغیاً، ان کے اندر جو ضد اور بغاوت اور اناد اور ان کا حسد، یہ انہیں ایمان نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھٹیا چیز خریدی۔ گھٹیا چیز کیا خریدی ہے؟ ضد خرید لیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ بھی تو اوس خجر والے تھے نا، یہ پہلے ان سے لڑتے جھگڑتے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام بنا دیا انہیں، اور ایسے صحابی بنایا ہے کہ ان کی آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور اسپیشل انہی لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ انصار صحابی اپنی حاجات لے کر آئے، ایک سوال کرنے کے لیے آئے، اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ یعنی کہ جس دن سوال کرنے آئے ایک گروہ وفد بن کے، اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے لے کر اس وقت تک کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، اس دن پہلی بار مانگنے آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آپ کے استفسار والے چہرے اور آپ کے سوالیہ نظروں سے پہچان لیا کہ یہ آج مجھ سے کچھ مانگے گے۔ لیڈر تھے نا، اور لیڈر اور قائد کی یہ نشانی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کسی طرح کا ہے، اور فلاں کے اندر کیا کارکردگی اور فلاں کے اندر کیا خوبی اور خامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مربی تھے، اور مربی اعلیٰ تھے، اور سب سے بڑے مربی تھے آپ دنیا کے، آپ نے بھانپ لیا کہ یہ میرے ساتھی آج مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کچھ بولتے، کچھ سوال کرتے، آپ نے ان سے بولنے سے پہلے ہی انہیں کہہ دیا کہ آج تم جو بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، آج تم جو بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی والی نبوت والی زبان سے کہہ دیا۔ اب مانگنے تو کچھ اور ہی آئے تھے، وہ چھوٹی موٹی چیز تھی۔ یہ سن کر اب وہ رک گئے، کہتے اب کیا مانگے؟ کھلی آفر ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، دوں گا۔ ان میں سے انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول تھوڑا ٹائم دے، مشورہ کر لیتے ہیں۔ کہا کر لو۔ اب وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ کے کہتے کیا مانگیں؟ پہلے تو یہ مانگنے آئے تھے کہ یار مدینے کے اندر پانی تھوڑا سا شہر آبادی سے باہر ہے، ہمارے ملازم جاتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ کنویں سے پانی نکال کر لاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے انہیں، پھر آ کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی بارش کا سلسلہ چلوائیے
یا کوئی یہاں پر کوئی اور نظام پانی کا ہو جائے تاکہ ہمیں مشکلات تھوڑی کم ہو جائے. صرف اتنا کام تھا کہ آپ لیڈر ہیں, آپ کچھ اس کا حل نکالیے. اب تو کھلی آفر ہے کہ جو مرضی مانگ لو, اب کیا ماننے. حدیث کے الفاظ ہیں جو ان لوگوں میں سے سب سے چھوٹی عمر کا تھا نا, اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے, لہٰذا اللہ کے رسول سے یہ گارنٹی لے لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت جنت داخل کرے گا. میں آپ کو پتہ ہے کیوں یہ مثال سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لڑتے جھگڑتے دین پر عمل نہیں کرتے تھے, لیکن جب اللہ نے دین کی دولت دی ہے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا اونا بچھونا سب دین بن گیا. وہ دین کے دائی بن گئے ہیں. جو بکریوں کو چرواہے تھے وہ قوم کے امام اللہ نے بنا دیا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کہ جب دل کی زمین پاک ہو چکی ہے پھر اس کے بعد رستے آسان ہو گئے. یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس حدیث کو بیان کر کے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے گارنٹی لیجیے رب ہمیں معاف کرے گا. آ کر کہا اللہ کے رسول اب نہیں پانی چاہیے, مشکلیں برداشت کر لیں گے, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہا اللہم اغفر لی انصار, اے اللہ انصار کو معاف کر دے, سارے انصاریوں کو معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, اے اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے. نبوت والی زبان ہے, ٹھپے لگ رہے ہیں. ولی ابناء الانصار, اے اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے. انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول گنگا بہ رہی ہے, ذرا ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والی موالین الانصار, اے اللہ انصار کے ملازموں کو بھی معاف کر دے. ہماری رستے, ہماری ڈائریکشن عقیدہ, یہ سوچ, نظریہ, تھاٹ, یہی صراط مستقیم پر ہونی چاہیے. جب ہمارا عقیدہ, ہماری سوچ, ہمارا نظریہ, ہمارا عمل یہ سب کچھ صراط مستقیم پر ہوگا پھر ہی جنت ملتی. عمل کے اعتبار سے کون جنت لے گا؟ کون جنت لے سکتا ہے عمل کے اعتبار سے؟ کوئی نہیں لے سکتا. اس ذوم اور اس فکر کے اندر نہ رہنا کہ ہم عمل کر کے اللہ سے جنت لے لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کے الفاظ, اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا کوئی شخص بھی. صحابہ اکرام شاگرد تھے اور وہ دنیا ہمارے لیے امام تھے, ہمارے لیے درخشندہ ستارہ تھے. انہوں نے ہماری خاطر ہی سوال کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ وہ پیغمبروں میں نبی, لقب رحمت پانے والا, جنت میں سب سے پہلے جانے والا, وہ حوض تحفے میں لینے والا, انبیاء اور پیغمبر اور رسول کا امام کہلانے والا, سید البشر کا لقب کہلانے والا, جس کے نہ پہلے کوئی گناہ نہ بعد میں کوئی گناہ ہے, اور جو دنیا کے اندر معصوم الخطا اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنایا ہے, وہ کہنے لگے ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. لہٰذا اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ ہم سے یہ مانگا ہے کہ ہماری نیتیں اور ہماری سوچ, ہمارا عمل وہ صراط مستقیم پر ہو. ہم یہ نہ سوچیں فلاں کیا کہے گا, جو فلاں کیا کہے گا, اور کی کہے گا تو فلاں لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. صحابہ اکرام جتنی تذلیل اس دنیا کے اندر دین کی خاطر کسی کی نہیں ہوئی, کتنی صحابہ اکرام کی تذلیل ہوئی, لیکن انہیں پتا تھا یہ تذلیل نہیں ہے, یہ اللہ کے رستے میں ہو رہی ہے, لہٰذا اتنے ہی میڈل ہمیں روز قیامت ملیں گے اگر دین کی خاطر ہم ایسے کیے جائیں گے. اگر ہم ایسے کریں, ائمہ اکرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس چیز سے. وہ کہا کرتے تھے کیا اکھاڑ لو گے آپ ہمارا, قید کر دو گے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ٹھیک ہے کر دو, میں قید کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ لوں گا, دن رات اللہ کی عبادت کروں گا. وطن سے نکال دو گے, نکال دو, میں کسی اور وطن میں جا کر وہاں پر دین کو مسکن بنا لوں گا. وہاں جا کر آپ مجھے جان سے مار دو گے, مار دو, جان سے تو ویسے بھی مرنا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے دین کی خاطر شہادت کی موت نصیب کرے گا. ان کی سوچیں اور جن کی افکار بلند ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ بندے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر پکڑ کی ہے اور سخت پکڑ کی ہے. تمہاری یہ سوچ غلط ہے اور تمہارا یہ سودا برا ہے جو تم نے ایک بزدل اور ایک حسد کو اللہ کے ایمان اور اللہ کی دعوت کے بدلے میں تم نے اپنے دل میں ادھر جگہ دے دی اور پیغمبر پر ایمان لے کے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ, وہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے اوپر غضب پلس غضب لے کر لوٹے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ,
اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہر گناہ جو ہوتا ہے نا، ہر سزا وہ ذلت کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے مسلمانوں کو اللہ نے سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ نے مسلمانوں کو سزا دینی ہے، کچھ ایسے عقیدہ والے جو ہوں گے نا، عقیدہ توحید والے، انہیں گناہوں کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، لیکن وہ سزائیں بڑی مشکل ہیں، ان کو تصور میں کرنا بھی، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ان کو تصور کرنا بھی محال ہے کہ آپ ان سزاؤں کو تصور کریں۔ لہٰذا اللہ سے یہ کہنا چاہیے، اللہ تو غنی ہے ہمیں عذاب دینے سے، تو نہ بھی عذاب دے گا، تیری بادشاہ میں کمی نہیں آتی، ہمیں عقیدہ توحید پر رکھنا اور روز قیامت ہم سے حساب نہ لینا۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت حساب کے لیے سامنے کھڑا کر لیا، سمجھ لو وہ پھنس گیا، کیسے حساب دیں گے؟ اسی لیے زندگی عقیدہ ہے، تو اللہ، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ زندہ رکھنا ہے تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب مارنے لگے تو اے اللہ ہمیں ایمان کی موت دینا۔ تو یہ جو ہے نا سزا، ہر سزا ذلت کے لیے نہیں ہوتی، یہ تھوڑی سمجھنے کی والی بات ہے۔ کچھ ہوتی ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں کو ہوگی، ایمان والوں کو، کہ انہیں گناہ صاف کر کے انہیں جنت میں داخل کرنا ہے، وہ سزا دینی۔ کچھ سزا ذلت کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دینی، اسی لیے تو اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان رستوں پر چلانا کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، ان پر نہیں جو تیرے غضب کا نشانہ بنے۔ یہ یہودی خبیث اللہ کے غضب کا نشانہ ہے۔ امام حسن بصری یہ فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں، مشہور تابعی اور محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی اس آیت کے پیش نظر یہودی آخر تک جو دنیا کا یہودی ہوگا وہ اللہ کا غضب شدہ ہے، اور جو ان کے رستے پر چلے گا، ان کی حمایتیں کرے گا، وہ بھی روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ وہ بھی جو ان کو ثابت کرنے کی کوشش، آج وحدت ادیان سے کیا کچھ نہیں ہوتا جی، سارے ادیان اپنے اپنے اوپر عمل کا، اپنے اپنے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمارے نہیں کھائیں، اس لیے صحابہ کرام نے اپنے جسم چھلے نہیں کرائے کہ اپنے اپنی تھان دے بے کے کام کر دے رہو۔ اب ایک صرف اس وجہ سے، عہد کی وجہ سے، عقیدہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، نماز ایک ہے، ہر سلیقہ اور سنتیں ایک ہے، دو نہیں ہے، نہ تین ہے، نہ چار ہے، نہ پانچ ہے، اسی کی وجہ سے سارے معاملے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک نقطہ بیان کرنا تھا کہ ہر غضب جو ہے، ہر سزا وہ ذلت کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ لوگ اگر جانتے ہیں، کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ کو اس لیے نہیں مارا جاتا کہ اسے بےزتی محسوس ہو، کچھ کو تعزیراً سزا دی جاتی ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں، کہ اسے پتہ چلے کہ مجھے زیادہ سزا مل سکتی ہے۔ کچھ کو ذلیل کرنے کے لیے مارا جاتا ہے کہ اسے بےزتی لگے، اسے پتہ چلے میرا بہت بڑا جرم ہے، اسے پتہ چلے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اسے احساس اور ندامت ہو۔ تو یہ وہ طریقہ ہے مسلمان اور یہودیوں کے لیے عذاب کے سلسلے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا اس پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ سب کتابوں کا، سب شریعت کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ بات اسی بات کا جو ہے نا وہ اگلا حصہ ہے جو اللہ نے ان کو اتارا ہے، اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ اب یہودیوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا، وہ کہتے جی ہم پر صرف تورات پر عمل کرنا واجب ہے، انجیل اور قرآن مجید پر عمل کرنا ہم پر واجب نہیں۔ انجیل عیسائی جانے، جب وہ جانے، اور مسلمان جانے، قرآن جانے، ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اے نبی ان سے یہ پوچھو کہ حالانکہ جو تورات ہی کی آگے اگلی قسط ہے، جب اس کا اگلا ایپیسوڈ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، وہ تورات ہی کی تائید کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اب تم نے قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کے یہ رد کر رہا ہے کہ یہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ بے بنیاد سی بات ہے۔ اگر تورات اللہ نے اتاری ہے، ایک مثال، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے جاؤ بیٹا وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ جہاں جا کے بیٹھ جائے ایک مرتبہ، اب آپ کہے جی وہاں سے اٹھو اور اس جگہ آ کے بیٹھ جاؤ، کہے جی ہونی میں بیٹھا،
پہلی باری تہاڈی کہندے بیٹھا سی اوتھے، ہن میں اتھوں ادھر آواں، بھائی میں تمہارا باپ ہوں، میری بات مانو۔ وہ تب باپ ہی تھے جب میں نے اب کیا ہے؟ تب مان لی تو اب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اگر رب مانتے ہو، تو رات کو آسمانی کتاب مانتے ہو، تو تب تم ایمان لے آئے تھے، اب کیوں نہیں لا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال ان کے لیے کیا ہے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ ان سے کہیے ہے پیغمبر، تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ یعنی کہ اگر تم کہتے ہو، اب بات کو سمجھو، کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو تورات میں کیا لکھا ہے کہ تم انبیاء کو قتل کرو؟ تم نے زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے پیغمبروں کی تکذیب کی، تم نے ان کو نقصان پہنچایا۔ کیا یہ تورات میں لکھا ہے کہ تم بچھڑے کی پوجا کرو؟ کیا یہ تورات میں لکھا ہے کہ اتنی ساری واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم انکار کرو؟ یہ تورات میں سارا کچھ لکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ اگر یہ سارا کچھ لکھا ہے، یہ تو تم کس چیز کے مومن ہو؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو وہ ہے کہ جو تمہیں یکسر برائی سے چھوڑ کر ایک دم ساری نیکی اور بھلائی کے راستے پر اتار دے۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں نیک عمل کرنے نہیں دیتا؟ یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کچھ ایسے نادان مسلمان ہیں کہ جو عظیم ہستیوں کی طرف اپنی نسبت کر کے کہتے ہیں ہم جی ان کی بات مانتے ہیں، ہمارے جی وہ لیڈر ہیں، ہمارے جی وہ بڑے ہیں، ہم نے قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھنا ہے اور ان کے ساتھ جنت جانا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ آپ سب سے پہلے شروع کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بہت اپنا بڑا اونچا مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ان تینوں کی نہیں مانتے۔ نہ ان جیسے عقائد ہیں، نہ ان جیسی نمازیں ہیں، نہ ان جیسے ان کی جو ہے نا وہ عبادات ہیں، اور نہ ہی ان جیسے معاملات ہیں۔ صرف ان کا نام استعمال کر کے جو ہے نا وہ شر انگیزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا نا قرآن مجید میں، بالکل پہلا صفحہ ہے، پہلا پارہ ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا أَنَا، اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین کے اندر فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں فساد کریں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ کا کیا عقیدہ تھا؟ گھوڑے سے مانگنا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، کسی شے کی شبیہ بنا کے اس کے سامنے لیٹنا ہے، یہ علی المرتضیٰ کا عقیدہ تھا رضی اللہ عنہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ جیسی زندگی کون چاہتا ہے کہ ان کی جیسے عبادتیں جائیں؟ اللہ کی قسم ہے میرے رسول پر کھڑا ہو جائیں۔ صرف حسن رضی اللہ عنہ کی عبادتوں کا وقت آپ نکال لیجئے صحیح جو ہے نا روایتوں کے اندر، صحیح تاریخ کے اندر، کون اتنی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ کس کے اندر ہے؟ ایسی نام استعمال کیا ہوا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ لوگ ہیں سارا دن مدنی مدنی مدینہ 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 کرتے رہتے، کہاں ہے ان کے اندر سنتوں کی پاسداری؟ حدیث کی شروعات کے اندر، حدیث کی اشاعت کے اندر کہاں ہے ان کے پاس؟ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ کہاں پر ہیں؟ ہم بحمدللہ تعالی، میں یہ ذمہ داری کے بعد ساتھ بات کہتا ہوں، جو بات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر و مرشد کہتے ہیں، ہر چیز ان کی طرف ہم ان سے لے کے آتے ہیں، ڈائریکٹ ان کی طرف سے ڈائریکٹ، اور جو ان کی مانتا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا امام ہو۔ جو میں آپ کو اماموں کے نام بتاتا ہوں نا، ابن تیمیہ نے ایسے کہا، ابن کثیر نے ایسے کہا، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بات کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کی نہ ان کی بات کی، چاہے جتنا مرضی بڑے جبوں کبوں والا ہو۔ ہم ان کی تائید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافق بات کرتے ہیں، اس کی تشریحات کر کے دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد مانتے ہیں۔ آپ لے آئیے کوئی ایسا عمل ہمارا جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جس کو ہم دین مان کر وہ کام کرتے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، ہمیں بتائیے، ہم اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ ہم آپ سے کہیں کہ اپنی بات یہ ثابت کرو، چلو چلو پجو تجھ تو ہوئی گستاخ۔ ایسے کہنے سے بات نہیں بنے گی، ایسے کہنے سے معاملہ نہیں سوا دفعہ ہوتا۔ کسی کو تانا مینا اور گستاخ کہنے سے بات واضح نہیں ہو جاتی۔ آپ بتلائیے، اگر آپ علی کے ماننے والے ہیں، کیا ہے آپ کے اندر علی والا؟ آپ اگر مدینہ مدینہ کرتے ہیں، بتائیں آپ نے حدیث کے لیے کیا خدمت کی ہے، حدیث کی کون سی اشاعت کرتے ہیں، قرآن کی کون سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ جا کر کہیں کہ آپ ہمیں اس کا کیا نام ہے، یہ میرے موبائل کے اندر ویڈیو ہے،
وہ کہتے ہیں جی مجھے اس کا نام بھول گیا، وہ دربار ہے اس کا، کہ آپ جی ہماری سن لو، آقا جی آپ ہماری سن لو اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دے دو، اس کے سامنے صدائیں لگا رہے ہیں اور نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہم مدنی مدینے والے ہیں، مدینے سے اتنی محبت، مدینے سے۔ ہرے رنگ کا چھلکا نہ کاٹو لیکن کالی کملی والے کی حدیثیں ہی غائب کر دو، یہ عقیدہ ہے، یہ تھاٹ ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا اسی کو بنیاد بنا کر، کچھ شریعت نہیں ہے، باتیں ماننی سیدھی طرح مانو۔ ہم کہتے ہیں جی وہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جی وہ ان کے ماننے والے، جی وہ ہمارے امام پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے جی وہ ایک توحید پرست آدمی تھا، مانو توحید کو، قبروں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، ہر مہینے اللہ کے غیر کے نام پر آپ دعوتیں اڑائے، اس کا نام بیچ میں لا کر، یہ جی اس کا نام، یہ کیسی عقیدتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اب تم دوسرے لڑ کو پکڑتے ہو تم حقیقت میں اسے بھی نہیں پکڑتے۔ اگر علی کا لڑ تھام لیا جائے، علی تو پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائیں، عباس کے علم کو تھام لیا جائے تو وہ تو پکڑ کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جائیں۔ ایک بندے نے اگر کہا عباس رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت مجھے یہ بتائیں، علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا مجھے یہ بتلائیں کہ میرے اوپر قرض بہت ہے، میری مدد کیجئے میں اپنا قرض اتار لوں۔ اب یہ علی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، بعض لوگوں کے امام بھی ہیں اور کئیوں کے خدا بھی ہیں۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے میں ایک سادہ سا ایک عام سا آدمی ہوں، میں کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ سکھلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے؟ تو پڑھنا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جو ہے نا مشکلیں آسان کر دے گا۔ علی کے پاس آیا، علی کہاں لے گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہ یہ دعا پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور مسئلے نہ آسان ہو جائے اگر علی کی بات ماننے لگ جائے۔ نہیں جی فساد علی کے نام پر پھیلانا ہے، بات نہیں ماننی۔ کیا کہا ہے جی اللہم اکفنی بحلالک، یہ قرض ادا کرتے وقت بڑی مشہور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھنا۔ اور وہ بندہ بعد میں آیا کچھ عرصے کے بعد، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے جو دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پڑھتا رہا، اللہ نے میرے لیے رستے بھی آسان کیے اور میں اس کو ریگولر پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے ہمیشہ رستے آسان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ لوگوں صحیح رستے پر گئے، کئی دکانیں بند ہو جائیں گی، یقین کر اللہ کی قسم ہے۔ لوگ اپنی پیٹ کی خاطر لوگوں کو غلط رستے پر چڑھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی تھوڑا سا باس باکس بھر دے رہو، خیر ہے جی تسی نہ عبادت کرو، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پورا یورپ بڑا پڑا ہے، کہتے ہیں جی اتوار الدین آؤ، تھوڑے پیسے دو، ہرے پانی چو گوتا لاؤ، باہر نکلو، بس ٹھیک ہے، جائیں شراب کباب کے مزے اڑائیں، کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی اذکار، ٹھیک ہے جائیں ہم سنبھال لیں گے۔ یہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں آسمان پر چڑھائے، ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، حقیقت میں ہم کہتے ہیں وہ خاتون جنت ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، ہم ان جیسی نماز اذکار پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات فاطمہ پر عمل کرتے ہیں، ہم ان جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ فاطمہ پردہ کرے اندھوں سے بھی اور آپ کی عورتیں جو ہے نا وہ دیکھنے والوں سے پردہ نہ کریں۔ یہ فحاشی کون زیادہ پھیلاتے ہیں؟ علی کا نام لیوا نہیں پھیلاتے، نام لیتے ہیں جی وہ پورا پاکستان بلاک کرتے ہیں، سارا پاکستان فحاشی سے بھر دیتے ہیں۔ یہ کون سے عقائد ہیں ان کے نام پر، یہ کون سے طریقے ہیں ان کے نام پر؟ یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، یہ سلسلہ اچھا بھی نہیں ہے۔ آپ جس کی بات مانیں آپ مانیں، بہت سارے ایسے ائمہ کرام، امام ابن القیم، ابن الکثیر اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کو جو ہے نا وہ ان کی تائید کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مانیں۔ آپ کسی عالم کو فالو کریں، کسی امام کو فالو کریں، کسی محدث کو فالو کریں، لیکن تب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہو، ورنہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ جب تمہارے پاس موسیٰ آئے، یہ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ جب موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے، تم نے پھر جو ہے نا وہ بچڑے کی پوجا کی، اس کے بعد بھی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی ہٹ درمی کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ تو کہتے ہو کہ ہم نے قرآن پر کیوں عمل کریں، ہم نے تو تورات پر عمل کرنا ہے، ہمارے لیے تورات اتری ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ انبیاء کو قتل کرنا تورات میں تھا، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ
جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کے آئے تھے واضح دلیلیں، جیسا کہ ید موسیٰ تھا، عصائے موسیٰ تھا، اسی طرح 12 چشموں کا پتھر سے نکلنا تھا، سمندر سے رستوں کا بننا تھا، من سلوہ کا اترنا تھا، اسی طرح آسمان کے بادل سے تمہارے اوپر سایہ کرنا تھا، یہ اتنی ساری نعمتیں جو ہے نا وہ تمہارے اوپر کیا، تو پھر موسیٰ کو تم نے کیا بدلہ دیا؟ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تمہاری جتنی بھی دلیلیں ہیں نا یہ بیکار ہیں، کیونکہ حقیقت میں تم کچھ اور تھے۔ اب صرف یہ نہیں مان رہے کہ ہم نے صرف وسط کی بنیاد پر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جو ہے نا تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم پر عطا کی، اور وَاسْمَعُوا، اور اس چیز کو تم نے سن لیا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ پچھلے واقعے کو دہرا رہے ہیں، یہ سارا واقعہ یہ 4-5 رکوع پہلے گزر چکا ہے کہ طور پہاڑ کا ان لوگوں کے اوپر کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس لیے دہرا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس دلیلیں لے کے آئے، تم نے انہیں جو ہے نا وہ رد کر دیا، اور جب طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کر کے اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا، تم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو سن لی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اور وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور تمہارے دل کے اندر تمہارے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی جو محبت تھی وہ ایسے جیسے کہ انڈیل دی گئی ہو، اس انڈیل دی گئی ہو بکفرہم۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کی فتح القدیر تفسیر ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشروب کا ذکر اسی لیے کیا کیونکہ یہ انسان کے جسم اور اس کے اندر سارے جگہوں کے اندر جو ہے نا وہ اچھی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ کھانا اس طرح سرایت نہیں کرتا، یعنی کہ انسان کا جو کفر ہوتا ہے وہ در کفر کو دعوت دیتا ہے۔ اس طرح اگر انسان کا ایمان ہے اسے مزید ایمان میں مضبوط کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کا دل صاف نہیں ہے، وہ برائی کی طرف ہمیشہ رہتا ہے، اس کے لیے دوسری برائی کرنی نہایت آسان ہے اور تیسری کرنی نہایت آسان ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں برائی کی اتنی جو ہے نا وہ محبت آ جاتی ہے، اس کے لیے وہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو بندہ نیک ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ دل کے ساتھ ایک نیکی محنت کے ساتھ کرتا ہے، دوسری اس سے کم محنت کے ساتھ، تیسری اس سے کم محنت، اس کے لیے نیکی کرنا گویا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے نیکی کے اندر لذتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے گویا کہ شرک کی جو ہے محبت وہ سرایت کر گئی۔ یہ کوئی عین جو ہے نا وہ بعید بات نہیں، آپ آج دیکھ لیں کئی ایسے لوگ، یہ پچھلے دنوں میں وہ کیا انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا تھا جہاں پر پولیس والوں نے گرفتار کیا انہیں، یا جنوبی پنجاب کسی علاقے کا واقعہ ہے، کوئی لوگوں نے سراتے وہ پل سرات بنایا ہوا ہے، کوئی لوگ پتہ نہیں کیا کیا عجیب انہوں نے جہاں پر عمرہ کرتے ہیں یہاں سندھ والی سائڈ پر کوئی حج کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ شرک کی محبت اتنی آ گئی، انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل بئس ما یأمرکم، آپ ان سے کہیے کہ یہ بہت بری چیز ہے جس کے تم حکم دیے جاتے ہو، ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ یہ بہت بری چیز ہے کہ جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، یعنی کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہو، تو یہ لیکن بہت بری چیز ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں ان چیزوں کی حکم دیتا ہے کہ تم شرک کرو، تم کفر کرو، تم انبیاء کو قتل کرو، تم شریعت کی باتیں نہ مانو۔ یہ تو بہت بری چیز ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ شریعت اور حق وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے نا وہ جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا بگاڑ نہیں، معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اچھائی اور نیکی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان ساری بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار چونکہ یہ انکار کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے تورات اتری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 مثالیں دی ہیں۔ کیا تورات کے اندر نہیں لکھا تھا قرآن مجید آئے گا اور پیغمبر آئے گا؟ تم نے نہیں مانا۔ اچھا تم اگر تورات پر عمل کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ انبیاء کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیوں کیا تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ کہ یہ کون سی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد کہا اگر تم تورات کو واقعی مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے واضح دلیلیں لے کر، تم نے اس وقت ان کی بھی بات نہیں مانی۔
پھر اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈائریکٹ تم سے یہ کوہ طور کے اوپر تم پر جو ہے نا وہ وعدہ لیا تھا اپنی اطاعت کرنے کا، تم نے پھر بھی اس سے روگردانی کی۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آخرت کے اندر اگر انسان اپنی حجتوں اور دلیلوں اور دنیا کی یہ شیطانی وسوسوں کو سہارا بنا کے بچ سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا فہم عطا کرے، اس قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ اسی سے اور اسی وجہ سے ہی اگلی آیت شروع نہیں کی چونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہیں سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔